آکاشوانی اورنگ آباد غوث محی الدین سے علاقائی خبریں سنیے۔ سب سے پہلے خاص خبروں کی سرخیاں۔ ملک کے کچھ اضلاع میں 4 مئی کے بعد لاک ڈاؤن میں نرمی کی جائے گی۔ مرکزی وزارت داخلہ مختلف حصوں میں پھنسے ہوئے خانہ بدوش مزدوروں، سیاح، طلباء اور دیگر افراد کو ان کے مستقل رہائشی مقام پر روانہ کرنے کی مشروط اجازت۔ کورونا متاثرین کے علاج کے لیے پلازما تھراپی کا پہلا تجربہ کامیاب، وزیر صحت راجیش ٹوپے کا دعویٰ۔ ریاست میں مزید 597 افراد کورونا وائرس کی زد میں، 32 مریض چل بسے۔ اورنگ آباد میں کورونا سے متاثرہ مزید 21 مریض پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ نے قانون ساز کونسل میں خالی نشست پر کرنے کے معاملے میں وزیر اعظم سے مداخلت کرنے کی درخواست کی، اور معروف اداکار عرفان خان نہیں رہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ مرکزی حکومت لاک ڈاؤن سے متعلق آئندہ 4 مئی سے نئے رہنما اصول جاری کرے گی اور کچھ اضلاع میں لاک ڈاؤن کی پابندیوں میں نرمی کی جائے گی۔ وزارت داخلہ نے کل لاک ڈاؤن کی موجودہ صورتحال سے متعلق ایک جامع جائزہ میٹنگ لی، جس میں یہ معلومات فراہم کی گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات آئندہ 2 روز میں جاری کی جائے گی۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے مختلف حصوں میں پھنسے ہوئے خانہ بدوش مزدوروں، سیاح، طلباء اور دیگر افراد کو ان کے مستقل رہائشی مقام پر واپس بھیجنے کی مرکزی حکومت نے مشروط اجازت دے دی ہے۔ وزارت داخلہ کی جانب سے کل اس خصوص میں جاری کیے گئے حکم نامے میں کہا گیا ہے کہ پھنسے ہوئے افراد اپنے پسندیدہ مقام پر پہنچنے کے لیے بس کا استعمال کریں، تاہم اس سے قبل بسوں کو جراثیم سے پاک کروا لیں اور دوران سفر سماجی فاصلے کے ضابطے پر بھی عمل کریں۔ اسی طرح ریاستوں سے کہا گیا ہے کہ ایک نوڈل آفیسر کا تقرر کر کے اس کی معرفت پھنسے ہوئے شہریان کو ان کی متعلقہ ریاست کے لیے روانہ کریں۔ اسی طرح دیگر ریاستوں میں پھنسے ہوئے شہریان کو واپس لانے کا بندوبست کریں۔ دونوں ریاستیں باہمی تال میل سے اس کام کا لاہے عمل طے کریں۔ پھنسے ہوئے لوگوں کو نکالنے سے پہلے ان کی طبی جانچ کروانا لازمی ہے۔ اسی طرح ان کے رہائشی مقام پر پہنچنے کے بعد مرکزی حکومت کی ہدایات کے مطابق انہیں اپنے اپنے مکانوں میں یا انسٹیٹیوشنل کوارنٹین کرنا لازمی ہوگا۔ ریاستی وزیر صحت راجیش ٹوپے نے کہا ہے کہ کورونا متاثرین کے علاج کے لیے پلازما تھراپی کا پہلا تجربہ کامیاب رہا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ممبئی کے لیلاوتی ہسپتال میں یہ تجربہ کیا گیا ہے۔ اب دوسرے مریض کا بھی پلازما تھراپی کے ذریعے علاج کیا جا رہا ہے۔ پی ٹی آئی کی خبر میں کہا گیا ہے کہ پلازما تھراپی میں کورونا وائرس سے نجات پا چکے مریض کے خون سے پلازما لے کر کورونا متاثرہ مریض کے خون میں شامل کیا جاتا ہے۔ تاہم مرکزی وزارت برائے صحت کی جانب سے کہا گیا ہے کہ یہ طریقہ علاج کورونا متاثرین کے لیے موزوں ہے، اس کی ابھی تک کوئی ٹھوس سند نہیں ہے۔ ریاست میں کل مزید 597 افراد کورونا وائرس کی زد میں آ گئے، جس کے ساتھ ہی مریضوں کی تعداد بڑھ کر 9,915 ہو گئی ہے، اور کل 32 کورونا مریضوں کی موت واقع ہو گئی، جس کے بعد ریاست میں اب تک کورونا وائرس کے سبب فوت ہونے والوں کی تعداد 432 ہو گئی ہے۔ اورنگ آباد شہر میں کل کورونا وائرس سے متاثرہ مزید 21 مریض پائے گئے، جس کے بعد متاثرین کی تعداد 130 سے تجاوز کر گئی ہے۔ ضلع سول ہسپتال میں 91 اور گھاٹی دواخانے میں 10 مریض زیر علاج ہیں۔ اورنگ آباد شہر میں اب تک 7 کورونا مریض جاں بحق ہوئے ہیں اور 23 مریض علاج کے بعد مکمل طور پر صحت یاب ہو کر اپنے گھر جا چکے ہیں۔ شہر کے بائیجی پورہ علاقے کی کورونا متاثرہ زچہ اور ان کی نومولود بیٹی کو بھی کل صحت یاب ہو جانے پر دواخانے سے رخصت دے دی گئی۔ ضلع پولیس سپرنٹینڈنٹ موکشدہ پاٹل نے اورنگ آباد ضلع کے تمام دیہاتوں میں آئندہ 2 روز تک مکمل بند منانے کا حکم دیا ہے، جس کے مطابق 30 اپریل اور 1 مئی ان 2 دنوں میں لازمی خدمات کو چھوڑ کر بقیہ تمام سرگرمیوں پر سخت پابندی ہوگی۔ انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کا انتباہ دیا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے عوام سے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کرنے کی بھی اپیل کی۔ ہنگولی ضلع میں کل کورونا سے متاثرہ مزید 2 مریض پائے گئے۔ کل صبح ان دونوں مریضوں کی جانچ رپورٹ موصول ہوئی، جس کے بعد ضلع میں کورونا متاثرین کی تعداد بڑھ کر 16 ہو گئی ہے۔
مریضوں کی تعداد میں ہو رہے اضافے کو مد نظر رکھتے ہوئے ضلع انتظامیہ نے 3 مئی تک پورے ضلع میں تمام دکانیں بند رکھنے کا حکم دیا ہے۔ پریس ٹرسٹ آف انڈیا کے مطابق وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے وزیر اعظم نریندر مودی سے قانون ساز کونسل میں خالی نشستوں پر تقرری میں مداخلت کرنے کی درخواست کی ہے۔ خبر میں کہا گیا ہے کہ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے انہیں بتایا کہ ریاست میں سیاسی عدم استحکام پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لہٰذا وزیر اعظم اس جانب توجہ دیں۔ اسی دوران ریاست میں کورونا وائرس کے سبب پیدا شدہ حالات سے متعلق بھی وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کے درمیان بات چیت ہوئی اور وزیر اعظم نے ریاستی حکومت کی جانب سے کیے جا رہے اقدامات کی تفصیلات حاصل کیں۔ یہ خبریں آکاشوانی اورنگ آباد سے نشر کی جا رہی ہے۔ ہندی اور انگریزی فلموں کے معروف اداکار عرفان خان کا کل صبح ممبئی میں انتقال ہو گیا۔ وہ 54 برس کے تھے۔ عرفان خان نے متعدد ہندی اور انگریزی فلموں میں اپنے فن کے جوہر دکھائے۔ انہیں پدم شری اعزاز کے علاوہ فلم پان سنگھ تومر میں نبھائے گئے مرکزی کردار کے لیے فلموں کے قومی اعزاز سے بھی سرفراز کیا گیا تھا۔ سال 2018 میں سرطان کی تشخیص ہونے پر علاج کے لیے وہ بیرون ملک چلے گئے تھے۔ صحت یاب ہو کر وطن واپس آنے کے بعد منظر عام پر آئی ان کی فلم انگریزی میڈیم عرفان خان کی زندگی کی آخری فلم ثابت ہوئی۔ کل صبح طبیعت خراب ہونے پر انہیں ممبئی کے کوکیلا بین ہسپتال میں داخل کیا گیا تھا، جہاں دوران علاج ان کی وفات ہو گئی۔ مرکزی وزیر برائے اطلاعات و نشریات پرکاش جاوڑیکر نے عرفان خان کی موت پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے۔ اپنے تعزیتی پیغام میں وزیر موصوف نے کہا کہ ہم ایک ہمہ جہت اداکار سے محروم ہو گئے ہیں۔ عرفان خان کے انتقال پر صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عرفان خان کی موت سے نہ صرف فلمی دنیا بلکہ فلمی شائقین کا بھی بڑا نقصان ہوا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی عرفان خان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ عرفان خان اپنے مختلف کرداروں کے ذریعے ہمیشہ یاد رہیں گے۔ گورنر بھگت سنگھ کوشیاری اور وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بھی عرفان خان کی وفات پر دکھ کا اظہار کیا۔ وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے کہا کہ عرفان خان کا بالی ووڈ سے ہالی ووڈ تک کا سفر نئے اداکاروں کے لیے ایک مثال ہے۔ وزیر توانائی نتن راوت نے کہا ہے کہ ریاست میں تینوں بجلی سپلائی کمپنیوں اور بجلی کے ریگولیٹری کمیشن کے باہمی اتفاق سے بجلی کے نرخ میں کی گئی کمی کے فیصلے کی وجہ سے ریاست میں صنعت اور کاروبار کو بڑے پیمانے پر فروغ ملے گا۔ وہ کل زوم ایپ کے توسط سے منعقدہ اخباری کانفرنس میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے بحیثیت وزیر توانائی کیے گئے تمام اہم فیصلوں کی بھی تفصیلات پیش کی۔ ریپبلکن پارٹی کے قومی صدر اور مملکتی وزیر برائے سماجی انصاف رام داس آٹھولے نے کہا ہے کہ دن رات کورونا وائرس کے خاتمے کے لیے کوشاں ڈاکٹرز، نرسز، دیگر طبی ملازمین، پولیس ملازمین اور میونسپل کارپوریشن کے صفائی ملازمین کی تنخواہوں میں کسی قسم کی کوئی تخفیف نہ کی جائے۔ مراٹھواڑہ گریجویٹ حلقہ انتخاب کی رکن اسمبلی ستیش چوہان نے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے سے مطالبہ کیا ہے کہ اگر ریاستی حکومت 3 مئی کے بعد لاک ڈاؤن کی میعاد میں اضافہ کرنا چاہتی ہے تو دیگر اضلاع میں پھنسے ہوئے طلباء اور اساتذہ سے متعلق مثبت فیصلہ کریں۔ انہوں نے کہا کہ پونا اور اورنگ آباد جیسے شہروں میں دیہی علاقوں کے کئی طلباء، اسی طرح ریاست کے مختلف ضلع پریشدوں میں ہزاروں اساتذہ اپنے وطن سے سینکڑوں کلومیٹر دور پھنسے ہوئے ہیں۔ ستیش چوہان نے مطالبہ کیا کہ ایسے طلباء، اساتذہ اور دیگر شہریان کو 2 دن کا وقت دے کر اپنے اپنے گاؤں واپس جانے کی اجازت دی جائے۔ لاتور ضلع میں نام فاؤنڈیشن کی جانب سے 600 ضرورت مند افراد میں کرانہ کٹس تقسیم کیے گئے۔ نام فاؤنڈیشن کے سربراہ نانا پاٹیکر، مکرند اناسپورے اور راجا بھاؤ شیڑکے کی جانب سے یہ سامان عطیہ کیا گیا۔ اسی طرح پربھنی ضلع میں مانوت شہر کے ہمال واڑی علاقے میں بھی نام فاؤنڈیشن اور گیان سادھنا فاؤنڈیشن کی جانب سے 120 کنبوں میں اناج تقسیم کیا گیا۔ نشہ آور گولیاں فروخت کرنے والے ملزم جو سٹی چوک پولیس کی حراست میں ہیں، اس میں بھی کورونا وائرس کی علامات پائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے متعلقہ پولیس اسٹیشن کے 20 ملازمین کو کوارنٹین کر دیا گیا ہے۔
पुलिस इंस्पेक्टर संभाजी पवार ने बताया कि इन तमाम के बलगम के नमूनों की जांच की जा रही है। इसी दौरान औरंगाबाद के छावनी इलाके में वाक़ एक बेकरी का मुलाजिम कोरोना वायरस से मुतासिर होने की खबर झूठी है। छावनी बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर विक्रांत मोरे ने इस खुसूस में एक मकतूब जारी करके बताया कि ये खबर बेबुनियाद है। आखिर में इस बुलेटिन की खास खबरें एक मरतबा फिर सुन लीजिए। मुल्क के कुछ अजला में 4 मई के बाद लॉकडाउन में नरमी की जाएगी। मरकजी वजारत दाखिला मुख्तलिफ हिस्सों में फंसे हुए खाना बदोश मजदूरों, सयाह, तलबा और दीगर अफराद को उनके मुस्तकिल रिहायशी मकाम पर रवाना करने की मशरूत इजाज़त। कोरोना मुतासिरीन के इलाज के लिए प्लाज्मा थेरापी का पहला तजरबा कामयाब। वजीर सेहत राजेश टोपे का दावा। रियासत में मजीद 597 अफराद कोरोना वायरस की जद में, 32 मरीज चल बसे। औरंगाबाद में कोरोना वायरस के 21 मरीज पाए गए। वजीर आला ने कानून साज कौंसिल में खाली निशिस्त पुर करने के मामले में वजीर आजम से मुदाखलत करने की दरखास्त की और मारूफ अदाकार इरफान खान नहीं रहे। इलाकाई खबरें खत्म हुई। अपने घरों में रहें और कोरोना वायरस के असर से महफूज रहने के लिए एहतियाती हिदायत पर अमल करें और सुनते रहिए आकाशवाणी औरंगाबाद।